ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو، بے شک اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو، حضرت آل عمران یعنی عمران کی اولاد کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ بتایا گیا کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم انہی کے دین پر ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا۔ اے یہودیوں، جن کا تم نام لے رہے ہو کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اسلام کے ساتھ اتارا تھا اور انہیں برگزیدہ کیا تھا۔ اور اے یہودیوں، تم اسلام پر تو نہیں ہو، تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انہی کے دین پر ہے، تم اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبیوں کی شان بیان کرنا، اس کے نیک بندوں کی شان اور عظمت کو بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، جیسا کہ یہاں برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر اس آیت سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي والی، تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسولوں کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت اور ان کے درجات کی بلندی کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں رسولوں کی عظمت اور ان کی بلندی کو، فضیلت کو اور ان کے درجات کی بلندی کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہاں اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، ان مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ مخلوق کی پہلی قسم کو مکلف کہتے ہیں اور دوسری قسم کو غیر مکلف کہتے ہیں۔ مکلف وہ مخلوق جس کو پابند کیا گیا، اور غیر مکلف جس کو کسی بات کا پابند نہ ہو۔ تو مکلفین اور غیر مکلفین، اب اس پر اتفاق ہے کہ مکلفین غیر مکلفین سے افضل ہیں، یعنی جو مکلف مخلوق ہیں وہ غیر مکلف سے افضل ہیں۔ رہ گئے مکلفین، یعنی
مکلفین یعنی کہ ملائکہ. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مکلف اور غیر مکلف میں مکلف افضل ہے. تو مکلف کے اندر بھی 4 لوگ ہیں، ایک انسان، جن، شیطان، فرشتے. مکلف کی 4 قسمیں ہیں، انسان، جن، شیطان اور فرشتے. تو مکلفین میں یعنی کہ ملائکہ، جن، شیطان اور انسان، تو اس پر بھی اجماع ہے کہ بشر، شیاطین و جنات دونوں سے افضل ہیں. بشر جو ہے انسان، وہ شیاطین اور جنات دونوں سے افضل ہیں. اب رہ گئے بشر اور ملائکہ. جنات اور شیاطین سے تو بشر افضل ہے، مگر کیا بشر ملائکہ سے بھی افضل ہے؟ تو اہل سنت کے نزدیک رسول ملائکہ عوام بشر سے افضل ہے. اب بشر اور ملائکہ 2 رہ گئے. تو بشر میں بھی 2 کیٹیگری اور ملائکہ میں بھی 2 قسم ہے. ملائکہ میں ایک رسول ملائکہ اور ایک ہے عوام ملائکہ. رسول ملائکہ یعنی وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک آتے تھے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام. تو وہ رسول بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. اور عوام کے اندر ایک ہے عام بشر جیسے عام مومنین، اور دوسرے ہیں جو نیک اللہ کے بندے ہیں. تو دونوں میں 2 کیٹیگری ہے. تو رسول ملائکہ، جو ملائکہ میں جو رسول ہیں پیغام لانے، رسول ملائکہ عوام بشر سے افضل ہے. اب بشر کی جتنی بھی قسمیں، تمام بشر سے رسول ملائکہ افضل ہیں. اور رسول بشر رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں. اور بشر کے اندر بھی جو رسول اللہ نے بھیجے، یعنی نبیوں کے اندر بعض رسول ہیں اور بعض صرف نبی ہیں. رسول وہ ہیں جو اللہ کی کتاب لے کر کے آیا. تو جو رسول بشر میں جو رسول ہیں انبیاء کے اندر، وہ رسول فرشتوں والے رسولوں سے افضل ہیں. تو رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں. اب رہ گئے عوام بشر یعنی عام مومنین اور صالحین، اور عوام ملائکہ. تو عوام بشر جو ہے عام مومنین اور صالحین، وہ عوام فرشتوں سے افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیدھی سی بات ہے کہ بشر کے اندر جو رسول ہیں وہ رسول تمام فرشتوں سے افضل ہے. چاہے رسول ملائکہ ہو چاہے عوام ملائکہ ہو، تمام فرشتوں سے بشر جو رسول بشر ہے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہے. مگر رسول ملائکہ عام مومنین سے وہ افضل ہیں، رسولوں سے افضل نہیں ہے. بشر کے اندر جو رسول ہیں اور جو ملائکہ کے اندر جو رسول ہیں، ان میں بشر والے رسول افضل ہیں، اور ملائکہ کے اندر جو رسول ہیں وہ عام مومنین سے افضل ہیں. اتنی سی بات ہے. اب اس کے بعد اس آیت میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی 2 ہے اور بشر کے اندر بھی 2 چیزیں. ایک تو ہے رسول ملائکہ اور عوام ملائکہ، اور ایک ہے رسول بشر اور عوام بشر. تو جو رسول بشر ہے، بشروں کے رسول، وہ تمام سے افضل ہے. چاہے فرشتوں کے بھی رسول بھی ہو ان سے بھی افضل، عوام ملائکہ سے بھی افضل، اور مخلوق میں بھی سب سے افضل. رہ گئے 3، رسول ملائکہ، عوام ملائکہ اور عوام بشر. تو ان میں جو رسول ملائکہ ہیں وہ افضل ہے دوسرے نمبر پر. اب یہاں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے، اس آیت کریمہ میں تمام عالمین پر نبیوں کی شان و عظمت کو اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے. امام رازی نے علامہ حلیمی کی کتاب المناج سے یہ نقل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جسمانی قوتیں عام اس انسان کی جسمانی قوتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. نبیوں کی جسمانی طاقت و قوت عام انسانوں کے جسم کی جو طاقت ہوتی ہیں اس سے مختلف ہوتی ہیں. انہوں نے پہلے حواس خمسہ کا ذکر کیا ہے، اس کا بیان حسب ذیل. حواس خمسہ یعنی کہ 5 طرح کی وہ قوتیں جو ظاہری ہے، جیسے
قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت، یہ 5 طرح کی اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، ان 5 قوتوں کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ حواس خمسہ یعنی ان کی قوتیں کیسی تھی؟ سب سے پہلے ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت باصرہ منتہائے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، یعنی کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ کیسی قوت ہے دیکھنے کی کہ پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے سامنے ایسے کر دیا کہ اس کے تمام مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو اور مل کر کھڑے رہو، کیونکہ میں تم کو پس پشت سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ میں اپنی پس پشت سے بھی تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں، اس لیے اپنی صفوں کو درست کریں اور مل کر کے کھڑے رہیں۔ دیکھیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر آیا ہے وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصر یعنی کہ نگاہوں کی جو طاقت تھی دیکھنے کی اتنی قوی کر دی کہ انہوں نے تحت الثری سے لے کر عرش علا تک تمام مخلوق کو دیکھ لیا۔ زمین کے سب سے نیچلے طبقے سے لے کر آسمان کے بالکل اوپری عرش علا تک، تحت الثری سے عرش علا تک جتنی بھی مخلوق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی قوت باصرہ ہے۔ یہ تو تھی نبیوں کی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ دوسری ہے قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ قوی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے، چرچراتا ہے اور اسے چرچرانے کا حق ہے۔ آسمان میں ہر قدم پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنا، آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں اور درختوں کا کلام سنا، حضور نے اونٹ کا بھی کلام سنا، گوہ، ہرنی کا بھی کلام سنا، جنات اور فرشتوں کا بھی کلام سنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ عز و جل کا بھی کلام حضور نے سنا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ اسی طرح قرآن مجید میں مذکور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ چونٹیوں کی ایک چونٹی نے جب کہا تھا، قرآن کے اندر آیت ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی کہ حتیٰ کہ جب سلیمان اور اس کے لشکری چونٹی بولی اے چونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ جب چونٹیوں کے اندر چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس آواز کو سنا تھا اور سن کر کے مسکرائے اور ہنس پڑے تھے۔ تو یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سننے کی قوت، یعنی یہ بھی ایک قوت سامعہ ہے نبیوں کی قوت سامعہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قوت شامہ کے بارے میں، سونگھنے کی قوت، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ سورہ یوسف کی آیتیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے اس کرتے کو، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے گھر والوں سے کہا، یہ تو قافلہ وہاں سے چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں گھر والوں سے کہا بے شک میں ضرور یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یعنی وہ کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام سونگھ رہے، بے شک میں ضرور یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے ناقص العقل نہ کہو۔ یہ ہے قوت شامہ، نبیوں کی سونگھنے کی قوت، کہ ابھی قافلہ مصر سے چلا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں گھر میں رہ کر کے اس خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوئی؟ قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت شامہ۔ یہ قرآن کی روشنی میں ہم نے سنا کہ نبیوں کی یہ قوتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے قوت ذائقہ، ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر آلود لقمہ کھلایا۔ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اگر ذہن نشی کرنے کے لائق ہے، اگر سننے کا ذائقہ محسوس کر رہے ہو تو سنیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی قوتیں عام انسانوں سے کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ قوت ذائقہ، ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر آلود لقمہ کھلایا تو اس لقمہ نے آپ سے کہا، لقمے نے آپ سے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور اسی باب سے ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈنک مارے تھے ایڑیوں کے اندر، تو اور حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں حضور کے لعاب دہن کے تعلق سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زہر خوردہ ایڑی میں، حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں، حضرت رافع بن خدیج کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں، حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں ڈالا تو ان کو شفا ہو گئی۔ حضرت جابر کی ہنڈی میں جب اپنا لعاب دہن ڈالا تو کم کھانا بہت زیادہ آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو حضور کے قوت ذائقہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پانچویں اور آخری قوت ہے قوت لامسہ، ٹچ کرنے کی، مس کرنے کی، چھونے کی قوت۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریضوں اور مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں برس کا بھی مریض ہوتا اس پر ہاتھ پھیر دیتے، یا مادرزاد جو اندھا ہوتا اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ انہیں شفا دے دیتا تھا، بینائی عطا کر دیتا۔ اسی طرح ہمارے نبی حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ستون سے ٹیک لگائی تو اس میں اللہ نے حیات عطا فرما دی، سوکھے ہوئے تنے کے اندر حیات آ گئی۔ جب آپ اسے چھوڑ کر منبر پر بیٹھے تو وہ آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں اونٹنی کی طرح چیخ کر رونے لگا تھا۔ جب آپ نے احد پہاڑ پر قدم رکھا تو اس میں بھی حیات آ گئی۔ یہ ہے ٹچ ہونے کی، مس ہونے کی، چھونے کی قوت جو نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور نے احد پہاڑ پر قدم رکھا تو احد پہاڑ کے اندر حیات آ گئی، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اس میں حیات آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے انہیں بینائی عطا کر دی۔ برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے نبیوں کی چھونے کی قوت، قوت لامسہ۔ اسی طرح جب حضور نے قدم احد پہاڑ پر رکھا اس میں حیات آ گئی، وہ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اے احد پرسکون ہو جا، تو وہ ساکن ہو گیا تھا۔ یہ ہے
حواس خمسہ قوت جو حضور اور تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اسی طرح کی باطنی قوتیں بھی نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ تفصیل کے اندر نہ جاتے ہوئے صرف دو قوتوں کو میں ذکر فرما دوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ذکر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو اب آپ نہ بھولیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قوت ذکاوت، ذہانت اور عقل کو بیان کیا جا رہا ہے حضور کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى کہ محبوب ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے علم کے 1000 باب پڑھائے ہیں اور سکھائے ہیں، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں۔ 1000 باب میں سے ہر باب کے 1000 باب مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالے ہیں۔ جب ایک ولی کی قوت ذکاوت کا یہ عالم ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی ذہانت اور ذکاوت کا یہ عالم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذکاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک نبی کا امتی، نبی کی امت کا ایک ولی، ایک صحابی کی قوت کا یہ عالم ہے کہ مجھے 1000 علم کے باب سکھائے تو میں نے 1000 باب کے ہر باب سے 1000 باب میں نے نکالے ہیں۔ تو ایک ولی کی یہ قوت ذکاوت ہے، تو نبی کی قوت ذکاوت کا عالم کیا ہوگا؟ دوسری ہے قوت محرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ یہ ہے قوت محرکہ کہ حضور پلک جھپکنے کے نہ جانے کتنے وقت کے اندر آپ نے پورا سفر معراج کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ تو یہ ایک امتی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، ان کی امت کا ایک ولی جب اتنی قوت محرکہ رکھتا ہے، حرکت والی، کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیں، تو ایک امتی کی یہ قوت ہے، تو پھر نبیوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔